اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بےہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوجھ بوجھ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں۔ انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرے پن کی گرانی ہے۔ سو آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش نہ کانپے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ و مفید نباتات اگا دیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پس اے مشرکو مجھے دکھاؤ جو کچھ اللہ کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی، اور اس سے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، خود ہی سزاوار حمد ہے۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا تاکیدی حکم فرمایا، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا، اور عقیدہ و امور آخرت میں اس شخص کی پیروی کرنا جس نے میری طرف توبہ و طاعت کا سلوک اختیار کیا، پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں ان کاموں سے باخبر کر دوں گا جو تم کرتے رہے تھے۔ لقمان نے کہا، اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین بھی ہے، آگاہ و خبردار بھی ہے۔ اے میرے فرزند، تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اپنے چلنے میں میانہ طوی اختیار کر، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر،
بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور اگرچہ شیطان انہیں عذاب دوزخ کی طرف ہی بلاتا ہو۔ جو شخص اپنا رخ اطاعت اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان بھی ہو، تو اس نے مضبوط حلقے کو پختگی سے تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرتا ہے اے حبیب مکرم، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، انہیں بھی ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، ہم انہیں ان اعمال سے آگاہ کر دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ بے شک اللہ سینوں کی مخفی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہم انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، از خود سزاوار حمد ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہوں اور سمندر روشنائی ہو، اس کے بعد اور 7 سمندر اسے بڑھاتے چلے جائیں، تو اللہ کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد اٹھانا قدرت الہیہ کے لیے صرف ایک شخص کو پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقرر میعاد تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن کی یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلند و بالا بڑائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب سمندر کی موج پہاڑوں، بادلوں یا سائبانوں کی طرح ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کفار و مشرکین اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو ان میں سے چند ہی اعتدال کی راہ یعنی راہ ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ہر بڑے عہد شکن اور بڑے ناشکر گزار کے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کوئی ایسا فرزند ہوگا جو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہو۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان
تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش اتارتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی علیم بالذات ہے اور خبیر للغیر ہے، از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور جسے پسند فرمائے باخبر بھی کر دیتا ہے۔